نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک حضرت ابراہیم کا ہی چل رہا ہے، اور جیسا کہ ہم پیچھے والے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پورے بنی اسرائیل کا ذکر ختم ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کی ناشکری، پوری قوم کو جتنی زیادہ بلیسنگ سے نوازا تھا اور بلیسنگ سے آزمایا بھی تھا، اور ان کا ریئیکشن کے اوپر ڈسکشن کی اور اس کو ہمارے لیے ایک رول ماڈلنگ کی کہ کیا ہمیں نہیں کرنا۔ اس کے بعد ایز کمپیئر ٹو دا ہول انٹائر قوم اور جنریشنز اور نسلوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پروفٹ کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہمیں بتایا کہ ان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے، مشکلات سے آزمایا گیا اور وہ ہر چیز میں پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس لیے بھی کیا کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے وہ بھی اپنے آپ کو لنک کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، اور جو نصارہ تھے، عیسائی، وہ بھی اپنے آپ کو لنک کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو لنک کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اسی لیے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا گیا ہے، نبیوں کا باپ، ابو الانبیاء، کیونکہ انہی کے بعد سے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے ہی اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ان کے نسلوں میں بہت سارے پروفٹس آئے، اور ان کے جو دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل، تو کافی عرصے تک تو اسحاق کی جو ان کے بیٹے اسحاق تھے ان کی لینیج سے آتے گئے، اور وہیں سے یہود اور نصارہ یعنی قوموں نے اپنے آپ کو بنا لیا۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آیا تو اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان میں سے، ان کے اولادوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے لاسٹ پرافٹ کے لیے چوز کیا۔ اور ایک اور چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آزمائشوں میں صرف پاس ہونے پر نہیں، لیکن ان کی شکر گزاری، ان کی فرما برداری، ان کی فوراً سبمیشن کی عادت، جیسے ہی وہ اللہ کا حکم سنتے تھے وہ فوراً اطاعت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا دوست۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں آگے جو آج کی آیات ہیں اس میں مزید نظر آئے گی کہ صرف بات یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اور جو ورڈ بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے یوز کیا تھا پیچھے آیات میں، اور ابتلا تھا، یعنی ابتلا با لام یا جو ہے وہ اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے جو انسان کو ڈھیلا کر دے۔ یعنی ویسے تو اولاد اور پیسہ بھی آزمائش ہے نا، اور صحت بھی، لیکن ابتلا ایسی آزمائش ہے جس میں مبتلا بھی اسی سے ہے نا لفظ، یعنی مشکل میں، تکلیف میں مبتلا ہونا، جس سے انسان تھک جائے، پریشان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صرف بیسٹ بات یہ نہیں تھی کہ ان کو مشکلات میں اور آزمائشوں میں اور ٹیسٹ میں ڈالا گیا اور انہوں نے وہ پاس کر لیا، بلکہ ان کی مین بات یہ بھی تھی جو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کوئی کام کرتے بھی تھے تو ان کے اندر کتنا اخلاص تھا، کتنی عاجزی تھی، کتنے ہمبل تھے وہ، ان کے اندر تخلف، ان کے اندر غرور بالکل بھی نہیں تھا، ان کے اندر بالکل بھی تکبر نہیں تھا۔ آج کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 127، 128 اور 129 بہت پیاری دعائیں ہیں،
اور آپ ان دعاؤں کی گہرائی دیکھیں کہ کیا ان کا ویژن تھا، کتنی ان کی سوچ تھی، کتنا جو ان کی سوچ و بچار، ان کا جو پوری پرسنالٹی تھی وہ صرف اللہ کے لیے تھی. یہ تھی وہ لائف جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی زندگی گزارے. ٹھیک ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور از جب یرفعو رفع سے ہے رافعین اوپر کرنا، اونچا کرنا، ابراہیم اونچا کر رہے تھے، القواعد قواعد قاف عین دال سے ہے، قاد کا مطلب بیسکس بھی ہوتا ہے، فاؤنڈیشن بھی ہوتا ہے، رولز بھی ہوتا ہے. جیسے بیسکس اس طرح کے قاعدہ ہوتا ہے نا، نورانی قاعدہ، یا کسی بھی چیز کے قاعدے بتا دیے جائیں، قوانین. تو اور نماز میں بھی بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں. تو فاؤنڈیشن کسی چیز کی نیچے سے اونچا کرنا. تو جب ابراہیم علیہ السلام اونچا کر رہے تھے قواعد فاؤنڈیشنز من البیتی، کدھر کی فاؤنڈیشنز؟ گھر کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات ہو رہی ہے. کس کے ساتھ؟ وہ اسماعیل، اپنے بیٹے کے ساتھ. اور یہاں پر یہ بھی آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب اونچا کر رہے تھے فاؤنڈیشنز کو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. تو فاؤنڈیشنز اونچا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا وہ کنسٹرکٹ وہ کر رہے تھے، لیکن فاؤنڈیشنز پہلے سے وہاں موجود تھیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر پہلی بار نہیں کنسٹرکٹ کیا جا رہا تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے کعبہ، وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے بنوایا تھا. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے بنوایا تھا. پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اس میں وہ بہہ گیا تھا. اور پھر جو ہے وہ فاؤنڈیشنز تھیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بنوایا. اور اس کے بعد یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بنا تھا. وہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی کہ جب کنسٹرکشن ہوئی تھی تو بیسکلی تھے تو مشرکین ہی. باقی جو ٹرائبس، جو قبیلے بنانے میں اور اس کی تعمیر میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے، اور لیکن تعظیم ان کے اندر تھی. اندر رکھتے بے شک بت رکھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ وہ سارا شاید آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ جب بلیک سٹون رکھنے کی جگہ، حجر اسود رکھنے کا جب موقع آیا تو آپس میں خوب لڑائیاں ہونا شروع ہونے والی تھیں. اور پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، جو مسجد میں سب سے پہلے انٹر ہوگا تو پھر وہی فیصلہ کرے گا کہ کون سے قبیلے کے سردار کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ کالا پتھر رکھیں گے، حجر اسود رکھیں گے وہاں پر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ چادر لے کر آ جائیں، اور سب نے پکڑی تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے حجر اسود رکھوایا تھا. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ فاؤنڈیشنز کو اونچا کر رہے تھے تو کیا پڑھتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یعنی ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول کر، آپ قبول کریں. قبل سے نا، قاف با لام. قبل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگے کرنا، اپریشیٹ کرنا، اپروو کرنا. یا اللہ آپ قبول کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں. ہم منا دو ورڈ سے ہے، من نا، ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو، انت ہے، السمیع سننے والا، علیم علم رکھنے والا. یہاں پر اس چیز کی جو اس کا میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہی تھی کہ شدید عاجزی نظر آتی ہے اگر ہمیں ایسے کوئی کام کرنے کا موقع مل جائے. مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی نارمل نیکی بھی نہیں ہے. ہم تو نارمل نیکی کر کے بھی کتنا ایک دم غرور میں، تکبر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ اپنا گھر تعمیر کروا رہے ہیں جن سے، اور آلریڈی ان کو اتنی چیزوں سے آزمایا گیا ہے، تو بھی ان کے منہ سے یہ نکل رہا ہے کہ یا اللہ ہم سے یہ قبول کر لینا. اور یعنی جب میں نے فرسٹ ٹائم اس دعا کو سمجھا تھا اور اس کانٹیکس میں کہ کب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پڑھی تھی، تو اس بات سمجھ آئی کہ یعنی کہ ہم لوگ اگر کوئی عمل کریں تو ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا ہوتا
کہ یہ تو ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گا ہمارا کام، اور لوگوں کو بھی ہمارا کام بہت پسند آئے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں. یہ ساری چیزیں بالکل انویلڈ ہو سکتی ہیں اگر ہمارے پاس اخلاص نہیں ہوگا. اور ویسے بھی جو دعا جس طریقے کی چیز ہم بول رہے ہوتے ہیں نا اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، اس طرح کی فیلنگ ہم محسوس کرتے ہیں، اس طرح کی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر ہم عاجزی والے جملے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں، تو واقعی ہمارے ذہن میں سے تکبر جاتا رہے گا، اور یہ خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، بجائے اس کے کہ اس طریقے سے تھاٹ آئے کہ او ہم کتنے اچھے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا ہم کتنے اونچے مقام پہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کرا رہے ہیں اور دیکھو باقی لوگوں سے اس طرح کا کام نہیں کروا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دعا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر. یہ کوئی بھی نیکی ہم کریں، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ذہن میں ہے، تو جو ہمارے حساب سے ہماری سوچ کے حساب سے اچھا کام ہے، اور الحمدللہ ہمیں کرنا چاہیے اچھے کام. تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور دعا مانگنی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے گی، کوئی غلطی بھی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لیں گے. دوسرا یہ کہ ہمارا اخلاص، ہماری نیت صاف رہے گی تھرو آؤٹ، کیونکہ جو چیز ہم بول رہے ہوں گے نا اس کے حساب سے ہم بلیو کریں گے. ہمارا فوکس ٹھیک رہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہے ہیں. کیونکہ ان کا جو ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب بھی اسی طریقے سے کیا ہے کہ وہ حنیفن تھے. یعنی حنیف کا مطلب ہوتا ہے فوکسڈ، کمپلیٹلی فوکس ان کا کلیئر تھا. ان کا مطلب ذہن یہ وہ نہیں تھا کہ اچھا میں کوئی کمپلیکیشن نہیں تھی ان کی سوچ میں کہ میں کام کس کے لیے کر رہا ہوں، کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، کدھر سے مجھے اپریسیشن ملے گی، اور سارا کچھ. ہر چیز جو تھی ان کی بیسکلی سمپل سی سوچ تھی کہ میں اللہ کے لیے کیا کروں. ٹھیک ہے، اب اگلی دعا جو نیکسٹ آیت میں جو دعا آئے گی اس سے آپ کو ان کی فوکسڈ ہونا سمجھ آ جائے گا کس طریقے سے ہے. اور سمیع علیم کیوں کہا ہے 127 میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، یعنی کہ ان کو اس بات پر کہ یا اللہ جو دعا ہم یہاں پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں آپ وہ دعا سننے والے ہیں، اور علم رکھتے ہیں، علیم تمام علم رکھتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے. ہماری نیت یہ نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو، لیکن اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو ہمیں ڈائریکٹ کر دینا، اور ہمیں ہماری نیت یا ہماری غلطیوں پر مت جانا، ہمارے کوشش پہ جانا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 128 ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، اور بنانا ہم کو، یعنی مجھے اور میرے بیٹے کو، مسلمین. مسلمان تو وہ لوگ ہیں آلریڈی، لیکن آپ دعا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگ رہے ہیں. آگے مسلمین کے آگے بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے لکا. ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب ہمیں بنانا تیرے لیے مسلمان، آپ کے لیے مسلمان. یعنی کہ اور مسلمان کا جو لفظ یہاں پہ میننگ ہے نا، سلم، یعنی سبمٹ کرنے والا، صرف آپ کے لیے اسلام لانے والا، صرف آپ کے لیے سبمٹ کرنے والا، صرف آپ کے لیے سب کچھ چھوڑنے والا بنا دینا. ٹھیک ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور فوراً اپنی آگے کی جنریشنز کی فکر. اپنا بیٹا تو اپنے سامنے ہے، لیکن آگے اپنی جنریشنز کی فکر. اور آپ یہ چیز دیکھیے کہ حالانکہ یہ جو بیٹا تھا جو ان کے ساتھ تعمیر میں حصہ لے رہا تھا 13 سال کی عمر میں، یہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے. تو اور انہوں نے وہ بیٹا بھی اس طریقے سے ریز ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ اللہ کا حکم پورا کریں. ٹھیک ہے، انہیں تو نہیں پتہ تھا. آج ہمیں پتہ ہے کہ آگے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دمبا وہاں پہ رکھ دیا تھا جبریل علیہ السلام کی مدد سے، لیکن انہیں تو یہ بات نہیں پتہ تھی نا. جب انہوں نے اس بچے نے اپنے 13 سال کے بچے کو، آج ہم امیجن کریں، ایک تو اپنے آپ کو امیجن کریں کہ اتنا بڑا ہمارے اندر ہمت آ جائے کہ ہم ایسا کوئی کام کریں، اللہ کا حکم اس لیول پہ مانیں. ہم تو ایسے خیالات کو ہی جھڑک دیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ اگر بچہ بھی ایسا ہو، تو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ ایک تو بہت بڑی بات ہے کہ اس ماں نے
بچے کو اتنا اچھا ریز کیا تھا بغیر باپ کے بھی. اور دوسری بات یہ کہ آپ دعا کی قوت دیکھیں. ہم جب بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھتے ہیں اس میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ یا اللہ میری آگے سے اولاد کو بھی مسلمان بنانا، ان کو نیک لوگوں کا امام بنانا. ٹھیک ہے، تو جب انسان دعا کرتا ہے نا تو اگر اور طریقے سے بے بسی بھی ہو، چاہے جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے ہو، چاہے ریسورسز کی وجہ سے ہو، چاہے پاورٹی ہو، چاہے تعلیم نہ دے سکتے ہوں، چاہے کسی اور وجہ سے کوئی مشکل ہو اور ہم ہیلپ لیس فیل اپنے آپ کو کر رہے ہوں، تو اس سے دعا کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر انسان دل سے دعا کرے تو بہت بڑے بڑے ماؤنٹینس ہٹا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلات دور کر سکتے ہیں. اور جس طریقے سے جو ہمارے دل میں نیت ہے، جو ہماری چاہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو چاہیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. تو ایک یہ چیز ضرور یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بچوں کو کیسے پالیں، یا ہماری آپس کی بھی گفتگویں ہوتی ہیں، ہماری کتابیں بھی ہم اس طریقے کی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکچرز ہم اس طریقے کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو ان سب میں بھی مینشنڈ ہوتا ہے دعا کا. لیکن اس چیز سے، اس ایگزامپل سے آپ اندازہ لگائیں، اور جب بھی آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو ابراہیم علیہ السلام کو ذہن میں رکھیں کہ واقعی کیا اسٹرینتھ ہوتی ہے دعا میں، کہ انہوں نے ان کو ایسا بیٹا بڑا ہوا ملا کہ اس نے اپنے آپ کو سلاٹر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا، جو کہ اتنی چھوٹی عمر تھی، مطلب اتنی میچور عمر نہیں ہوتی آج کل کے بچوں میں، اس زمانے کے حساب سے ضرور. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ ایسا تو نہیں تھا کہ انہی کے انڈر میں بڑے ہوئے تھے یا مستقل ان کو ریڈی کیا جا رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام ان کو ریڈی تو نہیں کر رہے تھے کہ ایسا وقت آئے گا، ایسا سوال آئے گا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. کمپلیٹلی آف گارڈ تھے. تو آگے سے آپ اس دعا میں اس 128 کو ہم پڑھ رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے پاک رکھنا. ہمارے تو اسلام بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دنیا کا فائدہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچانا. ومن ذریتنا، اور میری ذریت کو، میری نسل کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، آگے سے آگے سے آگے سے جو آئیں گے. اور یقین کریں کہ ذریت کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا ہے نا، درود شریف کے بعد بھی جو ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنانا، ہماری ذریت کو بھی. تو اپنی ذریت کے لیے بھی ضرور مانگیں، کیونکہ اپنی اولاد کو تو ہم بڑا کر لیں گے، اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گے ان کی اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد، اسپیشلی کہ جتنا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، دعا کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، امتن مسلمتن لکا، یعنی آگے سے وہی دعا پہلے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کی جو حاضر ہے، اور پھر وہی دعا اپنی ذریت کے لیے کی کہ یا اللہ ان کو بھی ایک امت بنانا، پوری امت، وہ پوری امت، پوری جو قوم ہو وہ مسلمان ہو اور آپ کے لیے مسلمان ہو. وہ ارینا، اچھا ٹھیک ہے، صرف مسلمان ہونے کے لیے دعا مانگ کے کافی نہیں ہو گیا، اور قبول کر لینا ہم سے وہ بھی کافی نہیں ہو گیا. اب وہ مزید خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مزید شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں. ہم مطلب ہمیں تو جو مناسک بتائے گئے ہیں، جو کرنے کے فرائض بتائے گئے ہیں، ہم وہ مشکل سے کر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طریقے سے آزما لیا ہے. اور آگے اس دعا میں وہ کہتے ہیں وہ ارینا، اور دکھانا ہمیں، سمجھانا، شو کر دینا، ڈیمنسٹریٹ کر دینا. کیا چیز؟ مناسکنا، مناسک نسک سے ہے، نون سین کاف، ریچولز، منسک بھی اسی سے نا. تو یا اللہ ہمیں دکھا دے، ہمیں سکھا دے، ہمیں عمل کرنا کا طریقہ بتا. مناسکنا، آپ کے مناسک، کون سی عبادتیں ہم کریں آپ کے لیے، کس چیز کو، کس طریقے سے ہم آپ کا شکر ادا کریں، کس طرح سے آپ کی عبادت کریں، کس طرح سے ہم آپ کو ورشپ کریں، اور کام ہمیں بتائیے. وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول کرنا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ وہ مانگتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کام بتانا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کوئی غلطی ہو جائے ہم سے. تو یعنی کہیں پر بھی ان کے اندر یہ غرور نہیں آتا کہ مجھے کس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا گھر بنوا رہے ہیں مجھ سے، لیکن ساتھ ساتھ معافی، درگزر، کوتاہی
تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استغفار بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے نا، اور ایک بار رات میں بھی ان کے پاؤں سوج گئے تھے، اتنی وہ نفلیں پڑھ رہے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اسی طریقے سے جو استغفار، ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں ہر روز 70 یا اس سے زیادہ استغفار پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو استغفار کے بہت سارے اور بھی جو ہے وہ بینیفٹس ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. استغفار کے تو بینیفٹس آپ پڑھنا شروع ہوں تو بے تحاشا ہیں. اس سے عمر درازی کی بھی ہے، یعنی عمر دراز کا مطلب جنرلی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر قسم کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مال میں اضافہ ہونا، اس سے دعاؤں کی قبولیت، اس سے خواہشات کا پورا ہونا، چاہت. اللہ تعالیٰ ہماری جنرلی ساری دعائیں، ظاہر ہے جس انسان کی گناہ معاف ہوتے جائیں گے، واش ہوتے جائیں گے سنس، تو اس کی دعا کی قبولیت انکریز ہوتی جائے گی نا، اس کا لیول ہائر ہوتا جائے گا. انکا انت التواب الرحیم. اب پیچھے والی دعا کو انہوں نے اینڈ کیا تھا انکا انت السمیع العلیم، اور یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ریلیونٹ نام، وہی قسم کے نام جس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم بار بار معاف کرنے والے ہیں. یعنی غلطی تو انسان جب تک زندہ رہتا ہے تو اس سے ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کا ویژن دیکھیں کہ نام اللہ تعالیٰ کے پکارنا آ رہے ہیں ان کو، انکا انت التواب الرحیم، یا اللہ مسلسل رحم کرنے والے، مستقل معاف کرنے والے ہیں. پھر آگے ہے ربنا، اے ہمارے رب، وبعث کا میننگ ہوتا ہے اٹھانا، کہیں سے اونچا کرنا. تو بیسکلی گرو کرنا، نکالنا ان میں سے، فیہم ان میں، کس میں؟ یہ جو امت مسلمہ کی انہوں نے دعا کی تھی، کیا نکالنا؟ رسولاً، ایک رسول. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے وہ ان میں سے چوز ہوئے. ویسے تو سارے ہی نبی آتے گئے ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے ان کے بعد، لیکن یہاں پہ جو خاص جو 4 پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ کیسا رسول ہو جو کون سے 4 کام کرتا ہو. فیہم رسولا منہم، انہی میں سے نکالنا، یعنی اس امت میں سے ہی نکالنا، میری اولاد میری نسلوں میں سے ہی. نمبر 1 یتلو علیہم، رسول مانگنے کی بھی اپنی قوم میں سے، اپنی اولادوں میں سے بات کی تو پہلے اپنے گناہ معاف کرنے کی بات کی، اپنے کام کی، اپنے اعمال کی قبولیت کی بات کی. ہمیں بتا ہم کیسے آپ کے ریچولز کریں، کیسے ورشپ کریں، کس طرح سے آپ سے معافی مانگیں، کس طرح سے آپ کا شکر ادا کریں. یا اللہ آپ سب کو مسلمان بنانا، اور پھر اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ میری ہی قوم میں سے ایک رسول نکالنا. اور کیا کرتا ہو وہ؟ نمبر 1 یتلو علیہم، جو تلاوت کرتا ہو ان پر، علیہم اوپر ان کے. یتلو تالام واو سے ہے، تلو میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا میننگ بتایا تھا کہ کسی کے فٹ سٹیپس کو اس طرح فالو کرنا کہ بیچ میں کوئی اور نہ آئے، جہاں پہ اگلے بندے نے قدم رکھا وہیں پر پیچھے والا بندہ قدم رکھے. یعنی تلاوت کرنا ایسے کہ آپ اس کو میننگ کو فالو کر رہے ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، آیاتی کا، یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیات وہ ان کے اوپر تلاوت کرتا ہو. نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمْ، عین لام میم سے ہے علم، یعنی علم دلاتا ہو، فارمل ایجوکیشن دیتا ہو. الکتابہ، کتاب کا، یعنی ویژن اور سوچ سمجھ دیکھیں کہ آگے انہیں اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ گھر بنوا رہے ہیں تو بہت بڑی قوم آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے گائیڈ بک ہو جس کو وہ تعلیم دیتا ہو، جس کو وہ سمجھاتے ہوں. حالانکہ لینگویج تو عربک تھی جس میں آنا تھا، لیکن تعلیم دینا ایک الگ چیز ہے نا. ایک چیز سمجھ آنا ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتا ہے اس کے اوپر پریکٹیکل اسپیکٹس کہ ہم زندگی میں اس کے اوپر کیسے عمل کریں. کس طریقے سے قرآن کو جیسے ہم میننگ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس تفسیر میں یہ بھی بات کرتے ہیں نا کہ اچھا ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو کیسے کس طریقے سے لا سکتے ہیں. اکثر چیزیں ہم بنی اسرائیل کی پڑھتے ہیں، اسٹوری تو نہیں ہم بنا کے چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، مچھر کی بات پڑھی ہم نے، اس کو اسٹوری بنا کے تو نہیں چھوڑ دیا نا. تعلیم حاصل کرنا کسی چیز سے فارملی وہ یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر عمل کرنا، اس سے اپنے ایکشنز میں کیسے چینج لا سکتے ہیں. نمبر 3 والحکمت، اور ان کو حکمت سکھاتا ہو. حکمت کچھ مفسرین کی رائے ہے حدیث بھی ہے، اور حکمت جنرل وزڈم، فقہ
کہ مطلب جو چیزیں قرآن میں ہیں لیکن اسی کو ڈیٹیل میں کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے، وراثت کے حکم ہیں، اور کس وقت کیسے فیصلے کرنے ہیں، بچے کیسے ریز کرنے ہیں، اور عام فہم زندگی میں اپنے فیصلے کس طریقے سے کرنے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ کا میننگ ہے ذکی سے ہے زا کاف یا، اور اس کا جو میننگ ہے تزکیہ بھی اسی سے ہے، پاک کرنا، اور کسی چیز کو کلین کرنا، ہائیجینک کرنا، پیوریفائی کرنا۔ زکوٰۃ بھی اسی سے ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اپنے مال کی صفائی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہو، ان کی صفائی کرتا ہو، یعنی ظاہر ہے جو گندی عادتیں ہیں وہ نکالنے کے لیے بھی کیا چیزیں کرنے کا بھی سکھائیں، اور کیا چیزیں نکالنی ہیں اپنے اندر سے، کون سی عادتیں، کون سی برائیاں، کون سی جہالت، کون سی غلط کام، کون سی بری عادتیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسا رسول اس قوم میں سے نکالنا جو ان کے اوپر آیات پڑھتا ہو، یعنی کہ اللہ آپ کی طرف سے جو آیات آئیں وہ ان کے اوپر پڑھتا ہو، پھر اور یعلمہم الکتابہ، اور اس کی تعلیم دیتا ہو، والحکمت، اور حکمت یعنی وزڈم، سمجھ، سوچ، فہم، اب فیصلے کرنے کی صلاحیت دینا، چیزوں کو پرکھنا، سمجھنا، ٹھیک ہے، وہ سکھائیں، اور وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، اور ان کے اندر جو پرسنل کسٹمائزڈ جو بری عادتیں ہیں ان کو نکالنا، ان کو چھانٹ کے، جیسے ویسے بھی کسی بھی کمرے میں اگر کوئی نیا صاف ستھرا فرنیچر لانا ہو تو پرانا والا نکالنا پڑتا ہے نا، اسی طریقے سے ہے کہ ہمارے اندر بھی اچھی عادتیں آتی جائیں گی تو بری عادتیں نکلتی بھی جائیں گی ساتھ ساتھ، اور نکالنی بھی، ایفرٹ کر کے بھی نکالنی ہوتی ہیں۔ انکا انت العزیز الحکیم، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کتنے ریلیونٹ انہوں نے نام لیے ہیں۔ سب سے پہلے میں انکا انت السمیع العلیم، سیکنڈ والے میں انکا انت التواب الرحیم، اب تھرڈ والے میں انکا انت العزیز الحکیم۔ انکا، بے شک تو، انت العزیز ہے، عزیز یعنی کہ زبردست، یعنی بہت گریٹ، الحکیم حکمت والا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ کب ایسے پروفٹ لانے میں اور کس طریقے سے یہ ساری چیزیں کرنے میں کیا حکمت ہے، آپ سنبھال سکتے ہیں وہ چیز، اور زبردست ہے یعنی آپ جو چیز چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی پرسنالٹی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا، اور یقین کریں کہ آپ ان کی آزمائشوں کے اوپر بھی غور کریں۔ ابھی میں نے ایک صرف آپ کو ونڈو دکھائی ہے کہ کس طریقے سے اس بچے کے لیے ایک سوال تھا، اور وہ کتنا گراں گزر سکتا ہے ہم پر اگر ہمیں ایسے کوئی حکم آ جائے، یا ہمارے بچے کے اوپر ایسا کوئی حکم آ جائے۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت سارے پوائنٹس ان کی زندگی میں گزرے جب انہیں آگ میں جانا ہوا ہوگا، اور انہوں نے پڑھا ہوگا حسبی اللہ نعم الوکیل۔ تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ کیا ان کی شخصیت کے اندر کیا ایسی چیز تھی ان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنا دوست بنایا۔ ان کے پاس فوکس تھا، ان کے پاس اخلاص تھا، ان کے پاس عاجزی تھی، ان کے پاس تکبر نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے وہ فرما برداری تھی، ان کے پاس اطاعت تھی، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس شکر تھا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مناسک، یعنی کہ وہ ریچولز جاننا چاہتے تھے اور جانتے تھے تاکہ ان کے اوپر وہ فالو کر سکیں، فالو کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ٹریول کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہر کام وہ کیا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنا دیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آج تک ان کا نام باقی رکھا ہے، اور چاہے جس بھی ریلیجن سے ہوتے ہیں سب یعنی ان کی جو رسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کے اوپر جو کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نام باقی رکھا ہے عزت کے ساتھ، ان کی پوری فیملی کو جس طریقے سے عزت دی ہے، جس طرح یہ قربانی والی عید ہے، جس طرح ان کی بیوی کے بھاگ دوڑ کے پیچھے صحیح ہے، تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے عزت دینا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہمیں اسی طریقے کا فرما بردار، اطاعت گزار، عمل کرنے والا مسلمان بنانا، جس کے اندر بہت زیادہ صبر اور بہت ایکٹیو ہو ہم، کہ پروڈکٹیو مسلم ہوں کہ کیا چیز کرنا ہے، میں کیا چیز کر لوں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے میں نے کافی کچھ کر لیا اسلام کے لیے، اور
ہم رکے نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔